جناب لیلہ کی والدہ میمونہ بنی امیہ میں سے ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور اس بنیاد پر عاشوراء کے روز شہزادہ علی اکبر کو میدان میں ایک شخص نے بلند آواز میں کہا تھا: اے علی، تم امیر المومنین یزید کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہو، لہٰذا ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر شام کا حاکم معاویہ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو خلافت کے لیے شائستہ اور اہل سمجھا تھا، اور کہا تھا حکومت کے لیے شائستہ ترین افراد میں سے علی اکبر ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے جب جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں جانے لگے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے خطاب فرمایا: خدا تیرے رحم کو قطع کرے جس طرح تو نے ہم سے قطع رحم کیا، کیونکہ عمر سعد جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ جناب لیلہ کی خالہ کا بیٹا تھا اور آپ علیہ السلام سے رشتہ داری رکھتا تھا۔ عمر سعد نے کربلا سے واپسی پر یہی مفہوم عبید اللہ ابن زیاد سے بیان کیا کہ میں نے اپنے رحم کو قطع کیا اور اپنے دشمن سے مل کر اپنے پروردگار کی مخالفت کی۔ بعض اہل منبر کلام حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں: چونکہ تو نے میری نسل کو قطع کیا اس لیے تیری ہی نسل قطع ہوگی۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل تا ابد قطع نہ ہوگی، اور آپ علیہ السلام کی نسل سے انوار حسینی سادات کثرت کے ساتھ روئے زمین پر آباد ہوں گے، جبکہ اس سے حقیقی مراد یہ ہے کہ تو نے مجھ سے قطع رحمی کی، خدا تجھ سے قطع تعلق کرے۔ ازواج اور فرزند: حضرت امام حسین علیہ السلام نے لیلہ سے ازواج کی اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اس شادی کا ثمرہ تھے۔ واقعہ کربلا میں موجودگی: قدیمی ماخذ میں لیلہ کے واقعہ کربلا میں ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن بعد کے ماخذ میں کربلا میں ان کا حضور مذکور ہے۔ ان منابع کے مطابق اپنے بیٹے کی شہادت کے وقت جناب لیلہ اپنے خیمے میں مشغول دعا تھیں، اور انہوں نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے جسم کو ٹکڑوں کی صورت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بیوی لیلہ بنت مسعود کے نام سے تھیں، جو کہ ان کے ایک بیٹے کی والدہ تھیں، اور وہ شہدائے کربلا میں سے ایک ہیں۔ اسی لیلہ کو کبھی اشتباہ کی بنا پر جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ بھی کہا گیا ہے۔ بس تاریخی روایات میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا آپ کربلا کے واقعے میں موجود تھیں یا نہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ کربلا میں تھیں اور دیگر خواتین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مصائب برداشت کیے، جبکہ بعض ابتدائی تاریخی ذرائع میں جیسا کہ تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ ان کی کربلا میں موجودگی کا ذکر نہیں ملتا، پر ان کا تذکرہ بہت عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔